अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आज कहानी लेकर आई हूँ, मोहब्बत की शादी करने वालों का अंजाम। कहानी को पूरा लाजमी देखिएगा। मेरी बच्ची, जा मेरे लिए खाना लेकर आ, मुझे भूख लगी हुई है। अब्बा रानी को खाने का कह रहे थे। रानी टीवी देख रही थी। अच्छा अब्बू, मैं अभी खाना लाती हूँ आपके लिए। रानी पुत्र, माँ कहाँ है तुम्हारी? रानी खाना गर्म करते हुए बोली, अम्मी वो चाची सकीना बीमार है ना, उसके पास गई है। तेरी माँ को भी घर में सुकून नहीं मिलता। अब्बू खाना खा रहे थे कि इतने में अम्मी भी आ गईं। रानी ने माँ को भी खाना दिया। अब्बू माँ की तरफ देखकर बोले, घर भी रहा करो, जब देखो मोहल्ला घूमती रहती हो। माँ गुस्से से बोली, बस तुमको तो पता नहीं क्या है, मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। सकीना चाची ठीक नहीं थी, उसका हाल पूछने गई थी। गांव में भी रहना है या नहीं? जाना पड़ता है। आप तो बस चुप रहा कर रानी की माँ। रानी बोली, अम्मी अब्बू बेचारे से क्यों लड़ रही है? अब्बू न्यूज़ देखते हुए बोला, अब चुप कर जा, मुझे खबरें सुनने दे, जो मर्जी कर जाकर। रानी बोली, अम्मी कल मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान लेना है। माँ बोली, अब क्या लेना है तुमको? अम्मी एक सूट लेना है सर्दियों के लिए। माँ बोली, ठीक है ले दूंगी, चलूंगी कल तुम्हारे साथ। दूसरे दिन रानी एक गारमेंट्स की दुकान पर गई, कुछ क्रीम वगैरह खरीदी। लेकिन यहाँ रानी की जिंदगी बदल गई। वो लम्हा था जब इसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक लड़के के साथ उस दुकान में आंखें मिली थी। रानी नकाब में थी। वो लड़का मुसलसल रानी की तरफ आंखों में देख रहा था। वो इस दुकान में काम करता था। रानी उसके पास गई। क्या देख रहे हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। रानी के हाथ में आहिस्ता से एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया। रानी पहले डर गई, फिर वो टुकड़ा मुट्ठी में बंद कर लिया। वो चंद लम्हों की मुलाकात आगे क्या करने वाली थी, वो कहाँ जानती थी। रानी घर आई, डर भी रही थी। देखा उस कागज़ पे नंबर लिखा हुआ था। हैरान थी, उसने मुझे अपना नंबर क्यों दिया? वो रात को टीवी देख रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो उस दुकान वाले लड़के के बारे में सोच रही थी। घर में मोबाइल था, बड़ा भाई बाहर किसी मुल्क में था, इससे बात करने के लिए व्हाट्सएप बनाया हुआ था। कुछ दिन तो हिम्मत ना हुई उस लड़के से बात करने की। फिर उसके दिमाग में कुछ फिल्मी सीन चलने लगे। लड़का लड़की इस तरह की मुलाकात होती है और पता नहीं वो क्या क्या सोचती रही। बस यही सोच कर कुछ हिम्मत की और उस लड़के का नंबर डायल किया। व्हाट्सएप बना हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांस बहुत तेज हो रही थी। सर्दी की रात थी, सब सो रहे थे। उसने व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीर लगाई हुई थी। रानी उसको देखने लगी। हाय अल्लाह, कितना सोना मुंडा है। हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसे मैसेज किया, हाय, फिर डिलीट कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैसेज तो उस लड़के के पास पहुंच चुका था। उसने देखा कि ये किसका मैसेज आया है, किसी दोस्त का भी नहीं है। फिर ख्याल आया, ये कहीं वही लड़की तो नहीं। जल्दी से उस लड़के ने एक इस्लामी वीडियो भेजी। रानी लंच तैयार कर रही थी। अब्बू काम पे गए हुए थे। अम्मी भी बाहर निकली। घर में अकेली थी। वीडियो देखी, लड़का तो अच्छा है। मैसेज किया, नाइस वीडियो। लड़के ने दिल वाला इमोजी सेंड किया। थैंक्स जी, आप वही है ना जो उस दिन आई थी? मेरा मतलब वो प्यारी सी आंखों वाली। रानी हल्की सी मुस्कुराई। जी मैं वही हूँ, आपने पहचान लिया? लड़का, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपकी आंखें मुझे कहाँ चैन से रहने देती हैं। रानी बोली, आप अब इतनी तारीफ भी ना करें। अच्छा, इतनी भी प्यारी नहीं है मेरी आंखें। अच्छा सुने, आप क्यों मैसेज करते हैं मुझे? वो लड़का प्यार से कहने लगा, क्योंकि मैं अपना दिल हार गया हूँ। आप ये रानी
مسکرائی، میرے علاوہ اور کتنی ہیں جن پہ دل ہار گئے ہو؟ آپ؟ وہ لڑکا مسکرایا، قسم لے لو بس آپ ہی پہلی ہیں جس نے مجھے پیار نہیں بلکہ عشق ہوا ہے جس سے۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام بلال ہے۔ واہ، نام تو پیارا ہے آپ کا۔ بلال بات کاٹتے ہوئے بولا، پیاری تو آپ ہیں۔ رانی مسکرائی، آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ بلال مسکرایا، بس جی آپ کو ہی اچھی لگتی ہیں، میں تو نارمل سی باتیں کرتا ہوں۔ پھر دونوں میں روزانہ باتیں ہونے لگی، دونوں کو پیار ہونے لگا۔ رانی بہت خوش تھی، وہ محبت میں خود کو ہار گئی تھی، بلال کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتی تھی۔ بلال بھی بہت پیار کرتا تھا، دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ اچھا سنو نا بلال، آپ اپنی امی کو بتاؤ نا ہمارے بارے میں، ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بلال بولا، آپ پریشان نہ ہوں، میں کر دوں گا امی سے بات۔ رانی اب بلال کو کھونا نہیں چاہتی تھی، بلال بہت بھی سچا پیار کرتا تھا۔ کچھ دن بعد رانی کے ماموں کے بیٹے فراز کا رشتہ آیا رانی کے لیے۔ فراز اچھا لڑکا تھا، آرمی میں جاب کرتا تھا۔ ماموں آئے، رانی کے امی ابو سے بات کی۔ رانی کے امی ابو کہنے لگے، ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ رانی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، لیکن رانی کمرے میں بیٹھی بلال سے بات کر رہی تھی۔ بلال، میرے ماموں کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے میرے لیے، مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے بس، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ بلال بولا، آپ پلیز پریشان مت ہوں، میں کرتا ہوں امی سے بات۔ رانی کے امی ابو نے ہاں کر دی اس رشتے کے لیے۔ ابو بہت خوش تھے، فراز گھر کا بچہ تھا، آرمی میں ہے، چلو رانی کی زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ لیکن رانی کے دل و دماغ میں بس بلال چھایا ہوا تھا، بس مجھے بلال نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ بلال نے اپنے امی سے بات کی۔ بلال کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، زندگی تم نے گزارنی ہے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ بلال کے کہنے پر رانی نے فراز کو فون کیا، فراز ڈیوٹی پہ تھا۔ رانی روتے ہوئے بولی، فراز آپ کو میری قسم، آپ کو میں جو کچھ کہوں گی آپ وہ کسی سے نہیں کہیں گے۔ فراز بولا، ہاں رانی کہو نا، کیا ہوا تم کو؟ رانی کانپتی آواز میں بولی، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، بس انکار کریں اس رشتے سے۔ فراز حیران تھا، رانی یہ کیا بول رہی ہو تم؟ رانی کہنے لگی، فراز بس میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، پلیز بس آپ انکار کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ فراز سمجھانے لگا، رانی آخر ہوا کیا ہے؟ رانی کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی، اسے بلال کے سوا کچھ نہ دکھائی دے رہا تھا۔ فراز کہنے لگا، ٹھیک ہے رانی، تم رونا بند کرو، میں کر دوں گا انکار، اب خوش ہو؟ فراز نے اپنی امی کو کال کی، امی میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ ماں غصے سے بولی، فراز تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ فراز بولا، امی میں کچھ نہیں جانتا، بس میں رانی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر فراز نے فون بند کر دیا۔ ماں بہت پریشان تھی، اب کیسے انکار کریں گے؟ فراز کے ماں نے رانی کی ماں سے کہا، بہن ہمیں معاف کر دیں، بچوں کی خوشی سے عزیز ہم کو کچھ نہیں۔ فراز مان نہیں رہا اب، اس لیے بس ہم یہ رشتہ نہیں لے سکتے۔ رانی کی ماں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فراز کو سمجھائیں، تھوڑی بہت ہونے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ رانی بہت خوش تھی، بلال کو فون کیا، بلال اپنی امی کو بھیجو اب۔ رانی کی امی ابو بھی کہنے لگے کہ بس اب کوئی بھی مناسب سا رشتہ دیکھ کر رانی کو بیاہ دیں گے۔ کچھ دن گزرے تو بلال کا رشتہ آیا، ماں باپ نے پسند کر لیا، رانی اور بلال بہت خوش تھے، کچھ دنوں میں ہی شادی ہو گئی۔ رانی کو جیسے دونوں جہان مل گئے ہوں۔ بلال، اللہ کا شکر ہے ہم ایک ہو گئے، بلال آپ کو پا کر مجھے سکون مل گیا۔ ہائے وہ 4 دن کی محبت، پاگل نہیں جانتی تھی کہ صرف پیار کی شادی سب کچھ نہیں ہوتا۔ 1 سال گزرا، جب ماں بن گئی پھر زندگی کی سمجھ آنے لگی۔ بلال بچے کے لیے پیمپر لے آنا اور دودھ کا ڈبہ بھی۔ بلال گالی دے کر بولا، تم نے زندگی حرام کر رکھی ہے میری،
میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ رانی چپ ہو گئی۔ اب گھر میں بات بات پہ جھگڑے ہوتے تھے۔ بلال گھر والوں سے بھی الگ ہو گیا۔ ایک دن رانی کو بہت تیز بخار تھا، بستر میں پڑی ہوئی تھی۔ بلال گھر آیا، رانی بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ رانی آہستہ سے بولی، بلال میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ واپسی پہ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں گے۔ بلال چلا کر بولا، رانی تمہارے یہ سب روز کے ڈرامے ہیں، تیرے باپ نے مجھے چیک کاٹ کر نہیں دیا۔ وہ ساری محبت، عشق، پیار، دونوں جہاں، سکون، وعدے، قسمیں، میرا شوہر، میرا بیبی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آنسو بہنے لگے۔ بلال اب تمہاری محبت کہاں گئی؟ بلال چلا کر بولا، کون سا منحوس دن تھا، میں نے تم سے شادی کی، گالی دے کر باہر چلا گیا، سر پہ دوپٹہ باندھے ہوئے ساری رات روتی رہی۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس نے زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح بلال کہنے لگا، کچھ دن کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، وہ تمہارا علاج کروا دیں گے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ رانی چپ رہی اور اپنے ابو کے گھر چلی گئی۔ اس بیچاری کے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ روتی ہوئی پیدل اپنے بچے کو اٹھائے اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ فراز کی شادی ہے، سب نے وہاں جانا ہے۔ ماموں لوگوں سے صلح ہو چکی تھی، فراز کیپٹن بن چکا تھا۔ رانی نہ چاہتے ہوئے فراز کی شادی پہ چلی گئی۔ آج فراز کی مہندی تھی۔ فراز بہت خوبصورت لگ رہا تھا، سب ناچ گا رہے تھے۔ فراز نے رانی کو دیکھا تو پاس آیا، رانی تم بھی آئی ہو، کیسی ہو؟ رانی کے بیٹے کو گود میں اٹھایا، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے تمہارا بیٹا۔ رانی کی طرف دیکھ کر بولا، رانی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، رنگ کالا سا ہو چکا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، کیا شوہر خیال نہیں رکھتا؟ اتنا کہنا تھا کہ آنسو سمندر کی طرح امڑ آئے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فراز سمجھ گیا تھا، رانی کے سر پہ ہاتھ رکھا، رانی فیصلہ بھی تو تمہارا تھا، چلو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ فراز کی شادی ایک میجر کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ رانی پرانے سے کپڑے پہنے برا حال بنائے ہوئے فراز کو دولہا بنا دیکھ کر سوچ رہی تھی، کاش امی ابو کی بات مان لیتی، کاش اس محبت جیسے فریب سے دور رہتی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا، جس محبت کو سجدوں میں مانگا تھا وہ محبت اب عذاب بن چکی تھی۔ اس محبت سے اب دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ محبت صرف فلم ڈرامہ میں اچھی لگتی ہے، حقیقت میں یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو شادی کے چند ماہ بعد سمجھ میں آ جاتا ہے۔